کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے, اللہ راضی ہو جائے یہ ہمارے لیے کافی ہے, سب کچھ رک جائے. انہیں کے سال میں یاد نازل ہوئی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان والا جو ہوتا ہے ہر حال میں کوشش کرتا ہے کہ کیسے ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. لیکن افسوس ہوتا ہے جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے, نیا سال کا جو ہے یہ کہیے کہ جو ہے ایک سال ختم ہوا, دوسرا سال آ رہا ہے جس کو ہم جو ہے 31 دسمبر کہتے ہیں, کہ ختم ہوتا ہے اور جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے. اس تاریخ کو اس ہندوستان ہی کو دنیا کے اندر جو تماشے ہوتے ہیں, یہ کھیل کود ہوتے ہیں, جو برائیاں ہوتی ہیں, اس کی مثال نہیں جاتی. جتنا صرف ایک رات میں جتنا جوا کھیلا جاتا ہے دوسرا نہیں کھیلا جاتا. صرف ایک رات میں جتنی شرابیں پی جاتی ہیں پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی. صرف ایک رات میں جتنی زناکاری ہوتی ہے, بدکاری ہوتی ہے, پورے سال میں صرف نہیں ہوتی ہے. اس میں غیر تو غیر مسلمان بھی لوگ ہیں. مسلمان بھی جیسے ہی 31 دسمبر کی آدھی رات ختم ہوتی ہے, جیسے ہی 12 بجتا ہے اور لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں, شراب پیتے ہیں, حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ شراب پینا یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا ہے یا اذا آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب من الشیطان فتنبهلهم تفلحون. اللہ صاحب کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو, بس شراب پینا, والمیسر جوا کھیلنا, والانصاب اب بتوں پہ چڑھاوت رہنا, والاسلام اور پھال نکالنا, یہ کیا ہے؟ رجسن, یہ ناپاک چیز ہے, گندی چیز ہے, پلید چیز ہے. فاجتنبوہ, اس سے بچو اگر تم کامیابی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ. اب کامیاب کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کامیاب وہی ہے جو اللہ راضی ہو گیا, جو اللہ کو منا لیا, جو اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ سے راضی ہو گیا, وہی کامیاب ہوتا ہے. شراب پینا رجسن, یہ جو کہ ہے یہ گندی چیز ہے. اللہ ماتا ہے کیونکہ شیطان چاہتا ہے ایوب شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ میں دشمنی کو, نفرت کو ڈال دے شراب کے ذریعے سے, جوا کے ذریعے سے. اے لوگو شراب سے بچو, هل انتم منتهون, کیا تم سے بچنے والے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے. اس رات کو شراب خوب پیا جاتا ہے, اس رات کو جو ہے زناکاری عام ہو جاتی ہے. اس رات میں نے کہا اتنے زنا اس رات میں اکیلے رات میں ہوتا ہے جو پورے سال میں نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ زناکاری بہت ہی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا زنا مت کرو, اللہ نے یہ کہا کہ زنا قریب مت جاؤ. ایسی 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 چیزیں جو زنا تک پہنچاتی ہیں, ایسی وسیلے جو زنا تک پہنچاتے ہیں, ایسے کام زنا کا ذریعہ بنتے ہیں, سے بچو. اللہ نے صاحب قرآن میں یہی کہا ہے, قرآن میں کہیں نہیں کہا ہے زنا قریب مت پھٹکو. ایسے عمل جو زنا کا باعث بنتا ہے, ایسی رات میں جب ہم جو ہے گھر سے باہر چوک چراہے پر جب ایک لڑکی یا لڑکا ہوگا وہاں جو ہے منانے جائے گا, وہاں کوئی نہیں ہوگا, تو پھر یقینی ہے کہ وہاں شیطان اس کو بگڑائے گا. کیونکہ شیطان نے پہلے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے ہم تیرے بندے کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے بہکائیں گے, راست دور کریں گے. تو پھر یقینی بات ہے کہ انسان جو ہے زناکاری میں ملوث ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یخلون احدکم, تم میں سے کوئی کسی لڑکی کے ساتھ اور کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے نہ رہے. کیونکہ اکیلے میں آدمی رہے گا تو پھر شیطان جو ہے انسان کے نفس کو برائی کی طرف مائل کرے گا اور اسے برائی کروائے گا. آج یہ بھی ہوتا ہے, آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام بات ہو گئی ہے کہ دیور اور جو ہے بھابھی کا معاملہ ہوتا ہے. کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک کمرے کے اندر وہ دونوں ہوتے ہیں, دب کرتے رہتے ہیں, حالانکہ نہیں جانتے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. آج ایسے بہت سارے واقعات مل رہے ہیں اور خوب مل رہے ہیں
کہ دیور کا بھائی کے ساتھ جو غلط تعلق، غلط جو ہے رواسم جو خوب عام ہو رہے ہیں، اس کے تعلق سے کافی جو ہے جو ہمارے معاشرے